बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के शहीद होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत उनके दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोजा तातील और 40 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया। ईरानी और अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर खामनाई की बेटी और नवासे की शहादत की तस्दीक कर दी गई, जबकि दामाद और बहू भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनई ने आखिरी खिताब में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे शोहदा के साथ रखना। उधर ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर खामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि शहादत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा, वो देख लेंगे कि उन्होंने क्या किया है। ईरान के सिपा पासदारान इनकलाब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनई के कातलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे, मुल्क में जारियत करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी को इनकी जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि दुआ मांगी गई कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे शोहदा के साथ रखना। उधर ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर खामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि शहादत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा, वो देख लेंगे कि उन्होंने क्या किया। ईरान के सपा पासदारान इनकलाब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनई के कातलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। मुल्क में जारियत करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद कौमी सलामती के मुशीर अली लारजानी को इनका जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई शहीद हो गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई की शहादत इनके दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोजा तातील और 40 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया। इसराइली अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर खामनई की बेटी नवासे की शहादत की तस्दीक की गई है। आपको बताते चले कि दामाद और बहू भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनई ने आखिरी खुतबात में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे शोहदा के साथ रखना। उधर ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर खामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि शहादत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा, वो देख लेंगे कि इन्होंने क्या किया है। ईरान की सिपा पासदारान इनकलाब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनई के कातलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे, मुल्क में जारियत करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद कौमी सलामती मुशीर अली लारजानी को इनका जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई शहीद हो गए हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई की शहादत इनके दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोजा तातील और 40 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया। इसराइली अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर खामनई की बेटी और नवासे की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। आपको बताते चलें कि दामाद और बहू भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनई ने आखिरी खिताब में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे शोहदा के साथ रखना। उधर ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर खामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि शहादत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा, वो भी देख लेंगे इन्होंने क्या किया है। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनई के कातलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे, मुल्क में जारियत करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद कौमी सलामती के मुशीर अली लारजानी को इनका जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जाता है। आपको बताते चलें कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि अमरीकी और इस्राएली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई की शहादत उनके दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोजा तातील और 40 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया।
اسرائیلی اور امریکی حملوں میں سپریم لیڈر خامنئی کی بیٹی اور نواسے کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی، جبکہ داماد اور بہو بھی شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی نے آخری خطاب میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، یا اللہ مجھے شہداء کے ساتھ رکھنا۔ ادھر ایرانی فوج نے سپریم لیڈر خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار فاروق بنگس صاحب نے۔ جی آپ اس حوالے کو کیسے دیکھتے ہیں، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایران پہ جو حملہ ہوا ہے یہ غلط ٹائم پہ غلط حملہ ہے، لیکن اس شہادت نے اور سپریم لیڈر اور آیت اللہ خامنئی اور ان کے دیگر اہل خانہ کے افراد کی اور خاص کر کے ایران کے جو دیگر عہدیداران ہیں ان کی شہادت نے اس صورتحال کو اکثر بدل دیا ہے۔ اس نے نہ صرف ایران کو بلکہ مشرق وسطی اور ویسٹ ایشیا اور مسلم امہ کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کے دیگر ممالک خاص کر کے مسلم امہ کے ممالک پر سفارتی، اقتصادی اور دیگر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سے ایک طرف تو اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی جو وہ کوشش ہی تھی یا امریکہ نے جو دھمکی لگائی تھی وہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اگرچہ ایران نے بروقت کارروائی کر کے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا کہ صورتحال اکثر بدل گئی ہے۔ اور اس میں ایک تو ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ایران کا رد عمل توقع سے کم ہے اور حملے کے بعد سفارتکاری آسان ہوگی، لیکن سفارتکاری آسان نہیں ہوگی بلکہ ٹرمپ کے ایجنڈے کو مزید مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف ادھر غزہ میں جو صورتحال جاری ہے وہاں بھی اس کی جو پیش رفت ہے اس پہ اثرات مرتب ہوں گے، اور اس خطے میں بھی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ جنگ اب طوالت اختیار کر جائے گی کہ جلد جو ہے نا اس کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا ہے مجھے۔ جی فاروق بنگس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد ایران کے تعلقات دیگر ممالک کے ساتھ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس سے چونکہ خطہ متاثر ہوگا تو باقی ممالک کے ساتھ تعلقات تو نہیں، کیونکہ ایران اس جنگ کو میرے خیال میں کسی اور کو مطلب ایک آزمائش میں نہیں ڈالے گا، لیکن ایران بھرپور کارروائی کرے گا، جیسا کہ انہوں نے ایرانی مطلب ہے کہ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کا بدلہ لیں گے اور اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ دیگر خطے کے ممالک جو ہے وہ سفارتکاری کا جو عمل ہوتا تھا، جیسے کہ ہمارے پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، یہ ایک ووکل وائسز تھے اگر آپ دیکھیں مسلم امہ کے، اور سالسی کے حوالے سے ان کا کردار تھا، تو وہ ان کی انگیجمنٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہم آلریڈی افغانستان کے خلاف جنگ میں انگیج ہے، اور اس خطے میں اس قسم کی جنگ اگر طویل جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر ضرور پڑیں گے، انٹرنلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی، اکنامیکلی بھی۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ یو اے ای اور سعودی عرب پر حملوں کے بعد کیا خلیجی ممالک اپنی دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے؟ دیکھیے یہ جو اثرات ہے یہ بہت دور رس ہوں گے، کیونکہ یہ اڈوں پہ حملہ ہوا ہے، اور یہ اڈوں پہ جو حملہ ہوا ہے تو یہ گو کہ وہ اس کو اپنی خود مختاری کا حملہ سمجھتے ہیں، لیکن اڈوں پہ حملہ ہوا ہے، اور یہ نشانہ جو ہے نا وہ ایک رد عمل تھا جو امریکی فیسلٹی نشانہ اور بیسز نشانہ تھی، تو وہ تو کچھ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان ممالک اس پالیسی کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے، اور اس میں چونکہ اسرائیل بھی شامل ہے اور اسرائیل کے خلاف تمام مسلمان ممالک جو ہے نا وہ متفق ہے کہ غزہ میں جو اس نے 72,000 جو ہے نا آفات معصوم جانوں کے جو قتل عام کیا ہے، ابھی تک نتنیاہو کی ہاتھ اس خون سے رنگی ہوئی ہیں۔ جی فاروق بنگس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد ایرانی عوام کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے ایران کے حوالے سے پہلے بھی یہ بتایا جاتا تھا، اور وہ یہ بالکل عام بات تھی کہ ایرانی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن سپریم لیڈر جو ہے جو شہید ہوئے ہیں اس نے بھی اجازت دی تھی کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ فیسلٹی جو تھی اس کے حوالے سے افزودگی کے، خاص کر کے اٹامک پروگرام کے حوالے سے جو افزودگی تھی یورینیم کے، اس حوالے سے ایک حد تک انہوں نے کمپرومائز کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ مذاکرات ایک آخری مرحلے میں تھی، اس کے باوجود بھی حملہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آخری حد تک جائیں گے۔ ایک یہ شہادت جو ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ کمانڈروں کو، اور یہ دوسرا حملہ ہے، پہلا بھی پچھلے سال بھی جو حملہ ہوا تھا فضائی حملے میں 200 سے زیادہ شہری وہاں پہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ ٹاپ لیڈرز کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، تو اب تو وہ ایرانی قوم کڑی ہو کر کے جنگ لڑی گی۔ جی فاروق بنگس صاحب یہ بتائیے گا کہ 150 سے زائد پروازوں کی منسوخی اور پاکستانی شہری کی ہلاکت کے بعد پاکستان کا اگلا سفارتی قدم کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے پاکستان پہ اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے میرے خیال میں۔
میرے نزدیک تو جو سب سے زیادہ باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ ایز اے ریاست، ایز اے مطلب ایک ممبر OIC یا ایز اے مسلم امہ کی ایک ووکل وائس کے حوالے سے تو پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، عمان اور قطر پہ. تو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پہ بڑے اثرات مرتب ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اس پہ ابھی کافی، کیونکہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو اس کے کئی اثرات ہوتے ہیں اور وہ اثرات سے جو ہے نا ہم متاثر ضرور ہوں گے. سیکورٹی کا معاملہ ہے، ملٹری اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے اور انسٹیبل بلوچستان جو ہے نا پراکسی کے حوالے سے بلوچستان میں جو ہے نا انسٹیبلٹی آ سکتی ہے، کیونکہ وہاں سے ایسی پراکسیاں جو بیک وقت پاکستان اور بلوچستان دونوں کے خلاف چل رہی ہے. پھر اس میں اسرائیلی فیکٹر جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. تو اور اسٹریٹجیکلی اور ڈپلومیٹکلی بھی کافی پاکستان کو کا سامنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو یہ ایک ری شیپ کرنا ہوگا حوالے سے. اس میں خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اور تمام کو اگری کرنا ایران کے حوالے سے، خاص کر کے اس خطے میں ہمارے پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے. جی فروغ منگر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ عالمی طاقتیں جیسے روس اور چین اس تنازع میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو اس حملے کے بعد تو میرے خیال میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ سفارتی سطح پہ وہ ڈپلومیٹکلی جو ہے نا وہ ایک مضبوط آواز بن کر کے سامنے آئے گی. لیکن اب اس شہادت کے بعد اور ایران کے پر اس حملے کے بعد اور خاص کر کے اسرائیل کی اس بدماشی ہے، اس کو میں تو کہوں گا کہ یہ اس حوالے سے کہ اس نے تو پورے مسلمہ کو اور خاص کر کے اس خطے کو ڈال دیا ہے. تو اس میں ایران اور خاص کر کے روس، میں نام لوں گا یہاں پہ، وہ خاموش نہیں رہیں گے اور ہر قسم کے ٹیکنیکل امداد بھی فراہم کرے گی ایران کو. جی سر، یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ اور پاکستان جیسے ممالک اب اس آگ کو بجھانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کردار تو سب کے سامنے ہے کہ وہ تو سبھی قراردادوں تک محدود ہوا ہے. اور اب بھی یہ ہے کہ اب میرے خیال میں ویسی بھی اس قسم کے اداروں کا جو ہے نا صرف قراردادیں آتی ہے، احکامات جاری ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن بڑا مشکل ہے. لیکن پاکستان پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کا یہ ہے کہ مسلم امہ میں سب کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں اور تمام مسلم امہ کی یہ جو نگاہیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہے، پاکستان کو 2-3 کام کرنے پڑے ہوں گے. نمبر 1، سفارتی سطح پہ اس حوالے سے جو ہے نا سب کو آن بورڈ کرنا ہوگا اور سب سے رابطے کرنے پڑیں گے. دوسری چیز ہے کہ اپنی سیکورٹی کو مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ اس میں اسرائیل فیکٹر بہت خطرناک ہے اور پراکسی وار ہمارے خلاف جتنی پراکسیاں جو ہے نا افغانستان، ہم حالت جنگ میں افغانستان کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف بھی حالت جنگ میں ہے. تو افغانستان سے جو پراکسیاں ہائی رسک ویپن رکھنے والی پراکسی ہیں، جس میں داعش خراسان ہے اور اس میں جو ہے وہ BLA ہے اور الخوارج ہے، یہ تینوں جو ہے نا اس میں داعش خراسان اور خاص کر کے BLA جو جس کو ہم فطرت اور ہندوستان کہتے ہیں، انڈین پراکسی، ان کا ہدف بیک وقت ایران اور پاکستان دونوں ہے. تو اس حوالے سے ہماری اوپر جو ہم سیکورٹی پہ ہمیں توجہ دینی پڑے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک بیلنس رکھنا ہوگا. ریجنل مطلب ہے کہ جو ریجن کے حوالے سے مطلب ہے تعلقات میں اور خاص کر کے ہمیں ٹیکنیکل پارٹنر کے ساتھ، اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ جو بڑی قوت ہے ان کے ساتھ ایک بیلنس رکھنا ہوگا اور بعض چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہوگا، بعض چیزوں پہ ریزرویشن شو کرنی ہوگی. جی سر، انطونیو گوتریس نے بھی ایران کے 20 شہروں پر ہونے والے حملوں کو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، حملہ جو ہوا ہے یہ وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حملہ غلط ٹائم پہ غلط ایکشن ہے. کیونکہ جب مذاکرات چل رہے ہیں تو یہ اس کی بات جو ہے نا اس کا حتمی نتیجہ اگر وہ مکمل طور پہ انکار کرے تو پھر آپ یہ حملہ اس قسم کا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مذاکرات چونکہ آخری مرحلے میں تھے اور توقع تھی کہ کامیاب ہو جائیں گے، تو اس میں جو ہے نا میں تو یہ کہوں گا کہ نتن یاہو جو ہے، جو اکثر پچھلے دنوں میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ نتن یاہو اور اس کی جو ملاقات ہے مودی کی، تو میں نے کہا 2 کسائیوں کی ملاقات ہے. ایک تل ابیب کا کسائی ہے، غزہ کا کسائی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گجرات کا کسائی ہے. تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ وہ نتن یاہو کا بڑا ہاتھ ہے کہ اس نے اس کو ٹریگر کر دیا، اس معاہدے کو ہونے نہیں دیا اور اس طرف دھکیل دیا اور اس میں پوری مسلم امہ کو آزمائش سے دوچار کر دیا ہے. تو ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ ہماری فوجی قیادت خاص کر کے اس نے جو
माजी में जो किरदार अदा किया है बैलेंस के हवाले से, तो मेरे ख्याल में हमें बैलेंस रखना होगा। लेकिन हमें कोई मुस्लिम उम्मा में खासकर सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ, क्योंकि ओमान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है, कतर फारूक के बंगा साथ। साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें मियाँ हबीब साहब ने ज्वाइन किया है। मियाँ हबीब साहब आप बताइएगा कि क्या गैर जानिबदार ममालिक भी अपनी खुद मुख्तारी बचाने के लिए जंग की लपेट में आ रहे हैं? जंग तो अब बहुत वसी हो गई है, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी लपेट में आ चुका है। जिस तरह ईरान पर वहशियाना बमबारी की गई और उनके सुप्रीम कमांडर खामनेई को शहीद कर दिया गया, उसके बाद अब जो है ईरान ने जितने उनके अड्डे थे अमेरिका के, वो जहाँ जहाँ भी जिन जिन इस्लामी ममालिक में भी कायम थे वहाँ उन्होंने हमला किया। तो इसका मतलब है कि जंग ने पूरे मिडल ईस्ट को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। अब मसला जो है वो आपने जो सवाल किया कि खुद मुख्तारी के, तो मेरा ख्याल है कि मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनकी खुद मुख्तारी बस ऐसे ही है। वो वहाँ बहुत ज़्यादा अमल दखल अमेरिका का है, बहुत सारे मुल्कों में उसने अड्डे कायम किए हुए हैं। तो वो तो पहले ही बराए नाम थी, बस दिखावे की खुद मुख्तारी है। वहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, खैर पूरी दुनिया में ही अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, लेकिन खास करके मिडल ईस्ट को उसने कैप्चर किया हुआ है बड़े लंबे अरसे से। और उनकी खुद मुख्तारी के हवाले से यही कहा जा सकता है कि दिखावे के लिए कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। पारिस में वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करती हैं अमेरिका की। अब असल में देखना ये है कि ये जंग कहाँ तक जाती है, क्या अमेरिका ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से जो है वो खामनेई को रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेशुमार दफा जो है ईरान पर हमले किए और उनके कई जर्नैल भी शहीद हुए, इसके अलावा सियासी क़यादतें भी शहीद हुई, लेकिन खामनेई जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाए थे। और अब एक खतरनाक हमले में जो है उन्हें कंपाउंड में शहीद किया गया, उनके साथ बहुत सारे साथी भी शहीद हुए हैं, उनकी बेटी भी और नवासा भी शहीद हो गए हैं। तो अब ईरानी जो है उनका बहुत ज्यादा जज्बाती लगाव था खामनेई से, वो सुप्रीम कमांडर मानते थे, क्योंकि वो इमाम खमीनी के उनकी लेगेसी को लेके आगे चल रहे थे, उनके जानशीन थे। तो इस हवाले से अब ईरान बड़ा जज्बाती हुआ है। अब देखना ये है कि अमेरिका इससे मजीद आगे क्या करता है और ईरान जो है वो इसका जवाब कैसे देता है। क्या वहाँ जो नए सुप्रीम कमांडर आएंगे खामनेई की जगह पर, उनका क्या मौक़िफ़ होगा और क्या वो इस जंग को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। बहरहाल ये उनको इस बात का खदशा था कि उनकी क़यादत को टारगेट किया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने इन तमाम तर मामलात पर पहले ही इंतजाम किए हुए थे। उन्होंने तीन जानशीन जो है वो नामजद किए हुए थे, अब उनमें से एक जो है वो उसको जानशीन बनाया जाएगा, वो जिसमें उनके एक बेटे भी शामिल हैं। तो अब देखना ये है कि ईरान जो है उसका अब आगे चलकर जंग के हवाले से और अपनी क़यादत के हवाले से क्या मामला होता है। हमने कल भी कहा था कि ये अमेरिका चाहेगा कि ईरान के अंदर से बगावत करवाई जाए, क्योंकि उसकी उस तरह से दाल नहीं गल रही। उसने बेशुमार दफा ईरान पर हमले करके देख लिए हैं। ईरानी कौम जो है वो इस हवाले से बड़ी सख्त जान है और वो एक नजरियाती कौम है जिसकी हजार साल तारीख है। तो वो इतनी आसानी के साथ सरेंडर करने वाले तो नहीं है, लेकिन वहाँ रजीम चेंज के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। जी मियाँ हबीब साहब, ये भी बताइएगा कि इस वाक़े के बाद इस जंग के नतीजे में खित्ते में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, कोई इंसानी हकूक नहीं, ताकत की ज़बान है, कहाँ कौन से इंसानी हकूक इस दुनिया में। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून आज भी नाफिज है। ताकत के अपने असूल होते हैं, अपनी उनकी वो जिस तरह मर्जी, ये मोम की नाक है जिसको जिस तरह मर्जी मोड़ लें। तो ये इंसानी हकूक इसराइल ने जो गजा में किया है उसमें पूरी दुनिया चीखों पुकार कर रही थी, लाखों लोगों के जलसे जुलूस निकलते रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रुकी। तो ये तो इंसानी हकूक का काज सिर्फ जो है ना गरीब मुल्कों के लिए, जिन पर वो दबाव डालना जानते हैं, जिनको जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो उनके बाजू मरोड़ दिए जाते हैं कि आप ऐसे ना करें, आप इस हवाले से जो है वो
آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. امریکہ پر کون پابندی لگائے گا؟ تو یہ جو سارے ڈھکوسلے ہیں انسانی حقوق کے، تو یہ اس سے کم. اور دیکھیں نا کہ ایران کا قصور کیا ہے، وہ اس پر جو ہے وہ چڑھ دوڑا ہے. ایک وحشیانہ سپر پاور جو ہے وہ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ میری مرضی کے مطابق دنیا چلے گی. تو اور اس کے لیے وہ چلا رہے ہیں اور انہوں نے ایک وحشیانہ طریقے سے جو ہے ایران پر حملہ. فاروق بنگس صاحب اور میاں حبیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک نیو اپڈیٹ آئی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے علم ہے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے. امریکی ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ کچھ اچھے امیدوار ہیں. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے لیے بڑا موقع ہے، وہ ملک کو واپس حاصل کریں. خامنائی کی موت ایرانی عوام اور دنیا کے لیے انصاف ہے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب سمیت دیگر ایرانی فورسز لڑائی نہیں چاہتی، اب وہ استثنا حاصل کر سکتے ہیں. بعد میں صرف موت ملے گی. اہداف کے حصول تک ایران پر بمباری جاری رہے گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے علم ہے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ کچھ اچھے امیدوار ہیں. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے لیے بڑا موقع ہے، وہ ملک کو واپس حاصل کریں. خامنائی کی موت ایرانی عوام اور دنیا کے لیے انصاف ہے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب سمیت دیگر ایرانی فورسز لڑائی نہیں چاہتی، اب وہ استثنا حاصل کر سکتے ہیں. بعد میں صرف موت ملے گی. اہداف کے حصول تک ایران پر بمباری جاری رہے گی. تو سر، ایرانی عوام ملک واپس حاصل کریں کے بیان سے یہ کیا واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اب ایران میں محض فوجی کارروائی نہیں بلکہ حکومت کی تبدیلی کا باقاعدہ ارادہ رکھتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو ان کی پرانی خواہش تھی. ابھی حال ہی میں جو انہوں نے وہاں ایران میں شورش برپا کی تھی، جو وہاں احتجاج ہوئے تھے اور وہ رجیم چینج کے حوالے سے ایک ایکسرسائز تھی. تو یہ ساری ان کی قیادتوں کا ختم کرنا، ان کے لیڈروں کو نشانہ بنانا، یہ صرف اسی طرف ہے. ان کی پرانی خواہش ہے. ایک خواہش تو ان کی پوری ہو گئی ہے خامنائی کی شہادت سے، اور دوسری ان کی خواہش ہے کہ وہاں جو ہے رجیم چینج کیا جائے، ان کی مرضی کی جو ہے وہ وہاں حکومت قائم کی جائے. کل بھی ہم نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ امریکہ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ وہاں اپنی مرضی کی حکومت لے کے جو امریکہ کی پالیسیوں کو ٹو کرے، جو ان کے احکامات کی پاسداری کرے. تو اب اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو جس طرف ٹرمپ نے اشارہ کیا کہ اب کون انہیں احکامات دے رہا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے 3 رکنی، وہی احکامات جاری کر رہے ہوں گے. اور اب چونکہ ایک عارضی فیز آ گیا ہے، ایک خلا پیدا ہو گیا ہے قیادت کا، تو اس میں اب ایران کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. کیا وہ اس کو سسٹین کر پاتے ہیں لیڈرشپ کو، اور کیا وہ اسی جو ان کا پہلا ایک سسٹم چل رہا تھا اسی کے تحت وہ معاملات کو آگے چلاتے ہیں، یا کے درمیان میں کوئی خلا پیدا ہو جاتا ہے اور رجیم چینج کی طرف بات چلی جاتی ہے. کیا وہاں بغاوت ہو جائے گی؟ کیا وہاں یہ بہت سارے سوال ہیں کہ کیا وہاں جو ہے عوام کیا چاہتے ہیں، وہاں حکومت کا کنٹرول کس حد تک رہتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت جلد اس بارے میں جو ہے وہ حقائق سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ابھی منظر نامہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہے گا جس طرح سے امریکہ سمجھ رہا ہے، یا میڈیا کے ادارے جو ہیں وہ اس کو پورٹرے کر رہے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مغفی ہیں جن کے منظر عام پر آنے میں وقت لگے گا. میرا سوال فاروق بنگس صاحب سے ہے. فاروق بنگس صاحب، یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ نے ایک طرف رعایت کی بات کی اور دوسری طرف مسلسل بمباری اور موت کی. کیا ٹرمپ کی یہ گاجر اور چھڑی والی پالیسی ایران جیسی نظریاتی ریاست میں کامیاب ہو سکے گی، یا یہ ایرانی عوام کو مزید متحد کر دے گی؟ دیکھیں، میاں صاحب نے فرمایا کہ ابھی ایران کا قصور کیا ہے. ایران کا قصور یہ ہے کہ ایران بے قصور ہے، اور یہاں بے قصوری کی بڑی سنگین سزائیں دی جاتی ہے. ہم نے غزہ میں بھی دیکھا ہے، ہم نے دیگر ممالک میں بھی دیکھا ہے، عراق میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں بے قصوری کی سزائیں عوام کو دی رہی ہے. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ احکامات کون جاری کر رہا ہے، تو دیکھیں وہاں پہ ایک لیگیسی ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے وہاں پہ.
जो है ना आयतुल्लाह खुमैनी ने एक सोच छोड़ी है, एक मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई मतलब है कि लीडर सामने आ सकते हैं। और वैसे भी दुनिया में जहाँ पे रहबर आला होता है या कोई जो है ना सुप्रीम लीडर होता है तो उसका सेकंड इन कमांड जरूर मौजूद होता है, लेकिन जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो वो आना सिर्फ सेकंड इन कमांड बल्कि थर्ड इन कमांड और फोर्थ इन कमांड की गुंजाइश भी मौजूद है। इसी ये है कि जो बमबारी करेगा, जो कुछ करेगा, इसकी मामला हल नहीं होगा, बल्कि एक सोच नहीं बदलेगी। ईरानी कौम जो है उसे मजीद मुतहद होगी और वो किसी सूरत में भी जो है ना कि किसी पैराशूट लीडर को तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर जितनी भी होगा अभी रद्दअमल देखा जाएगा कि उसका रद्दअमल किस अंदाज में देते हैं, लेकिन खास करके इससे जो है वो जो ट्रम्प का एजेंडा है वो मुतासर होगा, क्योंकि एक तरफ तो ये है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है वहां पे गजा में अमन का जो अमल है उसमें पेशरफ्त तो आगे बहुत मुमकिन नहीं होगी, बल्कि उसमें ब्रेक लग जाएगा। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया में मुसलमान ममालिक में खास करके कुछ मीडिएटर्स होते थे और कुछ कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म होते थे जिसके जरिए सालिसी होती थी। अब मीडिएटर जो है ना वो डाइवर्ट हो गए हैं मुकम्मल तौर पे, उनका अंदरूनी मामला है, अंदरूनी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला बन गया उनके लिए। और इसके अलावा ये है कि इस खिते में तुर्की और पाकिस्तान हमारी पड़ोस में ये जंग हो रही है, हम इस किस्म की जंग जो है ना एफोर्ड नहीं कर सकते, इनके हमारे ऊपर असरात मुरतब होंगे। और इसमें खास करके जो नेतन्याहू फैक्टर है, इसराइल फैक्टर है, इसको तो मुस्लिम उम्मा में कोई मुल्क भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे ऊपर असरात बहुत ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेटेजिकली अगर जैसे मैंने पहले अर्ज किया इंटरनल सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा हमारे लिए, डिप्लोमेटिक असरात होंगे और चाइना फैक्टर को भी हमने देखना है, अलाइनमेंट प्रेशर आएगा और हमने फैसला करना होगा। इक्तिसादी तौर पे ऑयल प्राइस के हवाले से ट्रेड रूट्स जो है ना ये डिस्टर्ब होंगे हमारे, और अल्लाह न करे अगर जंग तवील होती है तो रिफ्यूजीज का मामला भी हो सकता है बॉर्डर पे, तो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो है ना हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। जी सर, ये बताइएगा कि क्या ट्रंप का ये बयान महज इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या वो वाकई ईरान को लीबिया के मॉडल की तरह मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह और मफलूज करने का फैसला कर चुके हैं? देखिए, जहाँ जहाँ उन्होंने इस किस्म के मिशन किए हैं जैसे ये है, तो वहाँ पे ठीक है, उसको किसी लीडर का तो उन्होंने खात्मा किया है या एक सोच का खात्मा किया है या एक क़यादत से छुटकारा पाया है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल उनको कहीं भी नहीं है। वहाँ पे अनस्टेबिलिटी अभी भी बरकरार है, लीडर चले गए हैं, लेकिन उनका मुकम्मल कंट्रोल दुनिया में कहीं भी नहीं है जहाँ इन्होंने इस किस्म की जो है ना एक्शन की है। जी सर, सुप्रीम लीडर का अपने ही दफ्तर में निशाना बनना कि ईरानी इंटेलिजेंस के अंदरूनी ढांचे की मुकम्मल नाकामी है या इसराइली अमरीकी ट्रैकिंग सिस्टम की गैर मामूली कामयाबी, आपको क्या लगता है? मैं तो आपको यहाँ पे इस बात का इंकशाफ करने में कोई जगह गुरेज नहीं करूंगा कि इसमें जैसे पहले भी जो है ना इंडिया ने इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लीक की थी, गो कि ईरान में जो है ना जासूसों को सजाएं दी गई थी उसके बाद, लेकिन ये उनकी इंटेलिजेंस निगलेजेंस नहीं है, बल्कि इसमें साजिश भी हो सकती है और गैर मुल्की साजिश हो सकती है उसमें, क्योंकि उन्होंने इसके हवाले से पोजीशन, आपको पता है इस टेक्नोलॉजी के दौर में हर किस्म की चीज मुमकिन है। और आपको और ईरान के ये हमला जो हुआ था पहले भी तो पहले खबर आई थी कि उसके बंकर के करीब हमला हुआ है, तो इसमें यह है कि ये तो वो उनकी हिकमत अमली होगी और पहले से उन्होंने तैयारी की होगी, उसको इंगेज किया। ये जो टाइम इन्होंने लिया है मुज़ाकरात के लिए, मेरे ख्याल में वो वहाँ की जो इसराइली इंटेलिजेंस है वो इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में थी। तो जैसे पहले इसमें जो है ना इंडियन शामिल थे, तो इस वक्त भी हो सकता है कि इसमें इंडियन का भी हाथ हो इस इंटेलिजेंस में, जासूसी करने में खास करके। फारूक बंगी साहब, ये भी बताइएगा कि इस तनाज़ में तुर्की का क्या किरदार है और क्या वो ईरान का साथ दे रहा है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि तुर्की पाकिस्तान जो है ना इस खिते में हम बहुत वेस्ट एशिया में जंग है, वो पड़ोस में है, तो ये जंग को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस हवाले से मुश्किलात का सामना उसके खारजा पॉलिसी में होगा। लेकिन दो कुव्वतें जो इसमें है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि चाइना और जो है ना वो अपना रशिया, जिनके बारे में तवक्को थी कि डिप्लोमेटिक रोल होगा, अब शायद उनका रोल टेक्निकल भी हो सकता है। और तुर्की का जहां तक ताल्लुक है तो तुर्की पर असरात मुरतब होंगे, इक्तिसादी भी अगर दीगर भी, तो उसको भी अपनी जो है ना स्ट्रेटेजिक जो है ना एक लाइन का फैसला करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान को मुतवक्की है कि पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। जी फारूक बंगी साहब हमारे साथ रहिएगा, आप मियां हबीब साहब का रुख करेंगे। मियां हबीब साहब, हमें ये बताइएगा कि भारत का क्या किरदार है इस बारे में, उसका क्या मौक़िफ़ सामने आएगा भारत का? जी, इस वाक़े के बाद भारत तो इसराइल के साथ उसका इत्तेहादी है और वो उसने पहले भी ईरानियों के साथ जो है वो
غداری کی ہے، حالانکہ ایران نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، ایران سے وہ ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہا ہے، مفت ایک قسم کا مفت تیل بھی حاصل کرتا رہا ہے، اور وہاں سب سے بڑی تجارت جو تھی وہ امریکہ نے انڈیا کو صرف اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کر سکے، تو وہ ایران کے ساتھ تجارت کرتا تھا، اور اس نے اپنے وہاں اڈے بنا لیے، اور اس کی آڑ میں اپنی کمپنیوں کی آڑ میں جو ہے وہ اسرائیلی نمائندے جو ہیں، اسرائیلی جاسوس جو ہیں وہ ایران کے اندر گھسیڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا جو کردار ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، منافق قسم کے لوگ ہیں، وہ تو اسرائیلی پالیسیوں کو ٹو کریں گے، اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ دونوں ایک ہیں، تو یہ وہ ایک قسم کا ان کا قدرتی اتحادی ہے، ان سے جو ہے نا کسی قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایران کو کہیں کسی موقع پر جو ہے وہ کوئی سہولت کاری کر سکے، کوئی ان کے لیے کوئی سفارت کاری کر سکے۔ تو یہ تو صرف جن ملکوں پر انحصار ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان میں ملائیشیا ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا رول جس طرح فاروق بنگئی صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ اپنا روس اور چائنا کا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آگے چل کے یہ جنگ کیا شکل اختیار کرتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنگیں جب شروع ہوتی ہیں تو ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو یہ اس جنگ کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مزید بڑھتی ہے، یہ مڈل ایسٹ تک محدود رہتی ہے، دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات بہت خوفناک ہیں۔ یہ صرف ایران کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں ایران کو عدم استحکام کا شکار نہیں کرے گی، بلکہ یہ مڈل ایسٹ کو عدم استحکام کا شکار کرے گی، پوری دنیا کو، یورپ کو اور پوری دنیا کو جو ہے وہ تیل کے معاملے میں جو ہے وہ پرائس بڑھ سکتی ہیں، اور مہنگائی اس میں بڑھ سکتی ہے، دنیا کی ٹریڈ اس سے متاثر ہو سکتی ہے، بہت بے شمار معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں جو اس جنگ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کا معاملہ ہے جو جس پر جو ہے ہر آنے والے وقت کے ساتھ ہی اس پر تجزیہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو شکل نئی بن کر سامنے آئے گی اس کے مطابق حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جائیں گے۔ میاں حبیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر قیادت میں تبدیلی آئی ہے تو ایران کی خارجہ پالیسی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو ان کی خارجہ پالیسی تو ایک طے شدہ امر ہے، اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اپنی خود مختاری پر، اپنی سالمیت پر اور اپنے نظریات پر۔ تو اب دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں، کیا جنگ جو ہے وہ صرف بمباری تک رہتی ہے، کیا امریکہ کی اگر اس کے عزائم مکمل نہیں ہوتے، اس کے ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے، تو ایک تو انہوں نے ٹارگٹ حاصل کر لیا، اب دوسرا ان کا رجیم چینج کا، اگر رجیم چینج میں وہ ناکام ہوتا ہے امریکہ، تو کیا وہ وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی کیا شکل نکلے گی، وہ نئی قیادت کو کس طرح سے قبول کر لے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح امریکہ نے کوشش کی کہ وینزویلا کے صدر کو جو ہے انہوں نے اغوا کر کے لے گئے، لیکن وہاں ان کی اس طرح کی مرضی کی حکومت نہیں بن پائی جس طرح کی وہ چاہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں کمپرومائز کر کے اب جو ہے وہ وہاں کی قیادت کے ساتھ معاملات کو جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد پر جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایران کے بارے میں اب بہت زیادہ انحصار جو ہے وہ امریکہ کی پالیسیز پر بھی ہے کہ کیا وہ جنگ کو اب محدود کرنے کی طرف لے کے جائیں گے، یا کہ وہاں رجیم چینج تک حملے کرتے رہیں گے، یا وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امریکہ کی پاکٹ میں گیند ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلتا ہے، لیکن جتنی جلدی اگر ممکن ہو سکے تو اس کا وائنڈ اپ ہونا چاہیے، ورنہ پوری دنیا اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ پائے گی۔
میاں حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ بغداد اور بیروت میں امریکی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے اور فائرنگ کے واقعات بین الاقوامی ویانا کنونشن کے تحت سفارتی عملے کے تحفظ پر ایک سنگین عالمی بحث چھیڑ سکتے ہیں، تو آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں، سفارتکاروں کو بالکل تحفظ ہوتا ہے، لیکن عوام کا بھی ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بہت سارے ملکوں میں ایسے واقعات ہوئے جس میں سفارتکار بھی نشانہ بن گئے تھے۔ تو چونکہ اس وقت جذبات بہت ہائی ہیں، خاص کر کے مسلم امہ کے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی قیادت کو جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور خامنہئی کے ساتھ جو ہے وہ خاص کر کے عراق اور ایران کے لوگوں کی ایک جذباتی لگاؤ بھی تھا، ہمدردی بھی تھی، تو اس کا رد عمل تو سامنے آنا ہے۔ وہ بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ امریکی جتنی ان کے سفارت خانے ہیں اور ان کی تنصیبات ہیں ان کو خطرہ ہے، اور وہ اس میں اس کا احساس انہیں خود بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے خاطر خواہ انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رد عمل دنیا کا سامنے آئے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر کے عراق میں امریکی سفارت خانوں پر جو ہے وہ اس کا احتجاج کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، اور شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا، میاں فاروق منگل صاحب اور میاں حبیب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ روس منسوخ کر دیا گیا۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ روس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق اس دورے کی نہایت اہمیت بتائی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل 12 مارچ کو روس کے دورے پر روانہ ہونا تھا۔ وزیر اعظم کا دورہ غیر معمولی صورتحال کے تناظر میں منسوخ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا۔ اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ اجلاس میں افغانستان، ایران سمیت خطے کے دیگر ممالک کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے موقف کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی مرتب کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس دوپہر کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم کچھ دیر بعد اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ روس منسوخ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق اس دورے کی نہایت اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے نمائندہ اسلام آباد رانا یامین نے۔ جی مزید کیا اپڈیٹس ہیں بتائیے گا۔ جی بالکل، خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ روس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق اس دورے کی نہایت اہمیت بتائی جا رہی تھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کل 2 مارچ کو روس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہونا تھا۔ وزیر اعظم کا دورہ غیر معمولی صورتحال کے تناظر میں منسوخ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ اجلاس میں افغانستان، ایران سمیت خطے کے دیگر ممالک کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی۔ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے موقف کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی مرتب کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس دوپہر کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم کچھ دیر بعد اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ رانا یامین آپ کا، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔